اسلاموفوبیا ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ہم اسے نہیں روک سکے۔ اسلاموفوبیا مین اسلام کا خوف، اور چونکہ کفر کو خود اسلام کا خوف ہے، یہ خوف اس نے اپنے جسم سے اتارا اور ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا۔ کفر کو اسلام کا کیا خوف ہے؟ اس وقت یورپ میں تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب وہ اسلام ہے۔ کفر اس سے پریشان ہے کہ اسلام تو پھیل جائے گا، اس وجہ سے وہ اسلام کے خلاف ایسے ایسے حربے استعمال کرتا ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے اسلام میرے گھر میں آ جائے گا۔ اس نے یہ خوف میرے آپ کے اوپر ڈالا، اور میرے اوپر ڈالنے کے لیے اس نے کیا کیا، کیا حربے استعمال کیے۔ اس نے کہا مسلمان کی شکل اتنی ڈراؤنی بنا کے پیش کرو کہ بچے مسلمان کا نام سنتے ہی بھاگ جائیں۔ اس میں وہ کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، ذرا نعرہ لگتا تھا، آپ نے وہ وقت دیکھا تو لوگ ڈر جاتے تھے کہیں یہاں سوسائڈ نہ ہو جائے۔ ایئرپورٹ پہ ذرا سی داڑھی، اس کا تصور اتنا بھیانک کر دیا کہ ہم اس سے پریشان ہو گئے۔ جہاد ہماری کتابوں سے نکل گیا، ہم اتنا ڈر گئے ہم نے تو اقبال کو بھی نکال دیا، ہم نصاب تعلیم سے اقبال کو بھی نکال دیا۔ چونکہ اقبال موٹیویشن دیتا ہے، وہ تحریک پیدا کرتا ہے، وہ بیداری کے لیے کام کرتا تھا۔ تو یہ اسلاموفوبی، اس نے وہ خوف ہمارے سینے میں کیسے ڈال دیا کہ کفر تو ڈرتا ہی ڈرتا تھا، اب میں اور آپ بھی اسلام سے ڈرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میں اپنے آپ سے سوال کروں میں داڑھی کیوں نہیں رکھتا، تو جواب آئے گا او کہیں لوگ مجھے مولوی نہ کہہ دیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں داڑھی کیوں نہیں رکھتا، سنت رسول کے مطابق اپنا چہرہ کیوں نہیں سجاتا، کہیں مجھے ایئرپورٹ پہ روک نہ لیا جائے کہ یہ تو ٹیررسٹ لگتا ہے۔ یہ خوف میرے آپ کے ساتھ کہا جائے بچے کو حافظ قرآن بنا لو، عالم قرآن، حضرت جی اگر یہ بن گیا بڑے معاشی حالات خراب ہیں، کہاں سے کھائے گا؟ پریشانی سخت۔ کسی کو ہمیں بات نہیں کرنی آتی، کسی کو کرتے بھی نہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر نہیں ڈرتے تو مولانا سے نہیں ڈرتے، جنہوں کتنے سب کو پتا ہے جس کی کہیں دال نہ گلتی ہو اس کی مولانا پہ گل جاتی ہے۔ چار بندے بیٹھے ہوں، ہمارا تبصرے میں مولانا ضرور شامل ہوتے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوں، گفتگو چل رہی ہو، گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہم کہتے ہیں مولویاں تے کھان پین دے ڈنگ بنائے ہوئے، وہ جناب یہ بس مولانا کی ضرورت نہ ہو، ان سے جنازہ نہ پڑھانا ہو، ان سے نگاہ نہ پڑھوانا ہو تو ہم کبھی بھی ان کے قریب نہ جائیں۔ بتائیں اس سے مولانا کا کوئی نقصان ہوا؟ ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوا۔ نقصان کس کا ہوا؟ کفر کامیاب ہو گیا، نقصان آپ کا ہو گیا۔ جو بچہ آپ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بات مولانا اور دین کے بارے میں سن رہا ہے، بتائیں وہ دیندار بنے گا؟ اس وجہ سے میری نسل دیندار نہیں بن رہی۔ جب آپ نے گھر بیٹھ کے نماز کے بارے میں یہ بات کر دی، کوئی گل نہیں، گھر بھی ہو جاندی ہے، ہو جاتی، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنا وے آف لینگویج دیکھیے کیا ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں تو بچہ سمجھے گا اچھا گھر بھی ہو جاندی تے دا مطلب ہے نہ بھی ہوئی تے کیری گل، بچے نمازی نہیں ہے، نوجوان نسل نہیں آ رہی۔ تو بتائیں کفر کامیاب ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ جو کفر خود ڈرتا تھا اس نے وہ ڈر میرے اور آپ کے سینے میں پیدا کر دیا، اتنا ڈرا دیا اس نے کہا جے تسی سود چھڑ دیتا تے بچنا کچھ نہیں جے۔ ہم نے بھی کہا نہیں، اسی تے ڈیفالٹ ہو گئے جی۔ اپر لیول تک مطلب ہماری سوچ اتنی غلامانہ ہو گئی، ہماری یہ کیفیات ہو گئی۔ تو ویری ہمبلی ریکویسٹ ٹو آل، آپ تمام سے یہ درخواست ہے، کفر کی سازش کو توڑنا صرف مولانا محراب و ممبر کا کام نہیں، یہ تو صرف ڈائریکشن دے سکتا ہے، اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، باقی ڈائریکشن پر عمل کرنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کفر کے اس زور کو توڑیے۔ صرف اس نے یہاں تک بات نہیں رکھی، آپ ذرا تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں۔ کفر کو معلوم تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سارے بڑی محبت کرتے ہیں، اس نے اس محبت میں ہمیں سینس لیس کرنے کے لیے آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، کبھی کس نے سوچا بھی تھا کہ کوئی قرآن پاک کو ایک ہاتھ میں ایسے پکڑ کے جائے گا؟ کبھی کس نے سوچا بھی تھا کہ وہ قرآن پاک کو یہ اپنا سرانہ بنا لے گا؟ کبھی کسی نے سوچا ہی تھا کہ جدھر قرآن پاک کو ادھر ٹانگے کر دے؟ یہ جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے، بعد میں آپ بے شک ان سے پوچھ لیجئے گا
اگر کہیں قرآن پاک کھلا ہوتا، بزرگ بوڑھی یا بوڑھیا خواتین پڑھ رہی ہوتی، کوئی ادھر ٹانگ کرتا تو جلال کا سامنے کرنا، تینوں پتہ نہیں قرآن ہے؟ نہ جلال ہوتا، بیٹا سکول نہ جائے نئی ٹینشن ہوتی تھی، صبح قاری صاحب کو نہ جائے تو اماں ابا پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کے سینوں میں جو دین کی محبت ہے، سلام پیش کریں اپنے آبا کو، لاکھوں کروڑوں سلام ہے، انہوں نے یہ ادب کے ذریعے محبت ڈالی۔ امتحان میرا آپ کا ہے کہ کفر وہ محبت نکال رہا ہے، ہم بچا بھی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ ہم نہیں بچا پائے۔ ہمارے ہاں ایچی سن کا بڑا معیار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جناب آکسفورڈ کی بات ہونی چاہیے، بیکن کی بات ہونی چاہیے، لیکن دین کی بات ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ کھسک جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا جڑیے، سینس لیس کیا اس نے قرآن کے بارے میں، اور باتیں آگے بڑھی۔ چونکہ کفر کو یہ معلوم تھا رب تعالیٰ نے جو انہیں کتاب عطا فرمائی ہوئی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے اندر اثر بڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ اسلاموفوبیا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کفر ڈر گیا، اس نے کہا بھائی قرآن نہیں سننے دینا کسی کو۔ ابو جہل نے پلاننگ نہیں کی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، مقابلے کے لیے جانا ہے، لیکن بات نہیں سننی، اس وجہ سے کہ جو وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ تو دلوں میں اتر جاتا ہے، اس وجہ سے اس نے قرآن کے قریب نہیں جانے دیا۔ اب قرآن کے خلاف اینٹی قرآن انہوں نے پلاننگز کیا کی؟ انہیں ڈر تھا جس نے قرآن سن لیا وہ ہمارا نہیں رہے گا، وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب حضور قرآن پڑھتے تو وہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس کیفیت کو ذکر کیا۔ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے یہ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، او بھائی یہ قرآن نہ سننا، جب قرآن پڑھا جائے تو سننے بھی کسی کو نہیں دینا، شور مچاؤ، شور مچاؤ، کسی کو سننے نہیں دینا۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، یہ دلوں میں اتر کے دل بدل دیتا ہے۔ آپ تصور کریں 1450 سال کے بعد اگر نیت نہ بندہ آج قرآن سنے تو وہ اثر کر جاتا ہے، عام کاری پڑھے، بے عمل آدمی پڑھے، تو جب رسول اللہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ پھر اترتا ہوگا کہ نہیں اترتا ہوگا؟ پھر تو انہیں ڈر تھا، لہٰذا انہوں نے تھوڑا اور سٹیپ آگے لیا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں یہ کرنا چاہیے قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کے آئیں۔ تو سب سے پہلا جو انہوں نے وہاں اس وقت بیانیہ اختیار کیا، وہ بیانیہ ان کا یہ تھا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ ان کا بیانیہ یہ تھا یہ قرآن تو گھڑ کے لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو شعروں کی کتاب ہے۔ یہ ان کے بیانیے تھے، بار بار بدلتے تھے۔ قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ تمہارے بیانیے کو ہم یوں ریجیکٹ کرتے ہیں، فَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اگر تمہیں اتنا ہی ہے کہ یہ اللہ کا نہیں ہے تو بنا کے لاؤ نا اس جیسا۔ اور قیامت تک چیلنج کو قائم رکھا کہ نہ تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نہ تم کر سکے نہ قیامت تک کر سکو گے، اب تیاری پکڑ لو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ چیلنج کیا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا یہ تو قرآن کے اینٹی ہو گئے، قرآن سننے نہیں دیتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا۔ آج کفر نے اسلاموفوبیا کی آڑ میں، ایکسپریشن کی آڑ میں، آزادی رائے کی آڑ میں، کبھی پریس کی آزادی رائے، کبھی خیالات کی آزادی رائے، کبھی کسی آزادی رائے کی آڑ میں قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف توہین امیز رویہ اختیار کیا۔ اصل میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی محبت کے بارے میں سینس لیس کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان سمجھے یہ تو روٹین کا معاملہ ہے، اور اس کتاب کی حیثیت بھی وہی ہے جو باقی کتابوں کی حیثیت ہے۔ لیکن اگر آپ کفر کو گہرائی سے مطالعہ کریں تو کفر اس مسئلے پر پریشان ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی کتابیں آئیں، لیکن جو مقام مسلمانوں کے سینے میں بلکہ ان کے بچے کے سینے میں اس قرآن کا ہے، ہم تو پیدا بھی نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کا اپنا اعزاز اور فیضان ہے کہ دیکھیں اب ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن آج بھی کیفیت یہ ہے ہم قرآن کو غلاف میں رکھتے ہیں، قرآن پاک کے لیے الماری علیحدہ رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا
اونچا رکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں یا رکھیں، انداز ہمارا یہ کفر کو بڑا کھڑکتا ہے. آپ کی یہ محبت بڑی کھڑکتی ہے. کفر اس وقت بھی یہی پلاننگ کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس شدت حضور کی بڑھ گئی. حضور قرآن سے پہلے سے زیادہ رغبت رکھتے، یہاں تک کہ جب قرآن مجید فرقان حمید جناب جبرائیل امین لے کے آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر وہ پڑھتے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیتے. جب یہ کیفیات ہوئیں تو رب تعالیٰ نے پھر وہی کو نازل فرمایا. رب فرماتے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ جلدی فرماتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، نازل کرنا بھی ہمارا کام، دل میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی شدت اور بڑھی، اور یہ کیفیات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے. سورہ مزمل اتری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اس خوبصورت کیفیت میں مزمل کی چادر والے، یا ایھا المزمل قم اللیل، ہم یہ نہیں کہتے اب رات کو نہ کھڑے ہوں، الا قلیلا، ذرا تھوڑا نہ تھوڑا آرام بھی فرمائے نا. اتنی ناز برداری ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درد تھا قرآن کا، جس کی کیفیات یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اچھا تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑھا لیجئے، اور قرآن رتل القرآن، قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھیے. پھر کیفیت بڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے رہے، ساری رات، کہ یہ قرآن کو روکنا چاہتے ہیں، آواز دبانا چاہتے ہیں، میں قرآن اتنا زیادہ پڑھوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن کو پڑھا. سورہ طٰہٰ رب تعالیٰ نے اتاری. طٰہٰ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس وجہ سے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی قرآن پاک. تشقی، حضور آپ تو مشقت میں پڑھ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے میں قرآن کے فیضان کو عام کر دوں، ہر زبان پر قرآن آ جائے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اقرا علیہ. عبداللہ بن مسعود اب کوئی بات نہیں ہوگی، بات ایک ہی ہے، مجھے اللہ کا قرآن سنا. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور میں اور آپ کے سامنے، قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ ادب تھا، عاجزی تھی. جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے رسول اللہ نے فرمایا نام پڑھو. فقرأت سورۃ النساء، وہ فرماتے میں نے سورہ نساء پڑھی. حتی اتیت علی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ میں اس آیے مبارکہ پر آیا کہ جس میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور وہ دن کیسا ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور ان تمام پر اے محبوب آپ کو بطور گواہ لے کے آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز اور یہ ذمہ داری بیان کی گئی. عبداللہ بن مسعود فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا فالتفت الیہ، میں نے ادھر مصطفیٰ کریم کی طرف نظر اٹھائی فاذا عیناہ تذرفان، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کس وجہ سے؟ پھر اس کی خود وضاحت فرمائی اس وجہ سے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کی ایک ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھتے تھے کہ کل قیامت کے دن مجھے سب کی گواہی دینی ہے، دین کے غلبے کا کام مجھے کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس غلبے کے لیے بڑا کام فرمایا. جہاں حضور جاتے قرآن مجید فرقان حمید کو عام کرتے. مجھے آپ کو کیا اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھا ہوا ہے؟ پھر یہ قرآن کا فیضان اسی وجہ سے کم ہو گیا. قرآن کی محبت اس طرح ہمارے سینے میں نہیں رہی جس طرح ماڈرن ایجوکیشن کی محبت ہو گئی. ہم کہتے ہیں جے سکولے پتر نہ پڑھیا تے فیوچر خراب ہو جانا ہے، تے جناب جے دین نہ پڑھیا تے پھر فیوچر خراب نہیں ہونا. ہم نے فیوچر سمجھا کس کو ہوا ہے؟ حکیم الامت
ایک ہی ہیں وہ حضرت اقبال ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں بھی ہم ڈی ٹریک ہو گئے. ہم نے فیوچر سمجھا ہوا ہے 60 سالہ یا 70 سالہ زندگی کو. کہا نہیں، فیوچر تو اصل میں پہلا قبر ہے. ہمارے فیوچر میں قبر شامل ہی کوئی نہیں، حشر ہے. ہمارے فیوچر میں حشر شامل. بڑے بڑے پلانر ہیں، بزنس مین ہیں، آڈٹ کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں. کسی سے پوچھے اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہوئے تم نے قبر کو شامل کیا؟ نو، ہماری پلاننگ ہی نہیں. اسی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں سکولیں نہ پڑھیا، ماڈرن ایجوکیشن نہ آئی، منڈا ماڈریٹ نہ ہویا، یہ کو جناب کرنٹ افیئر دے بارے معلومات کوئی نہ ہوئی، یہ ایکسٹیمپو سپیچ نہ کر سکیا، تو جناب یہ دت مستقبل ہی نہیں رہنا. تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مستقبل کے ساتھ کوئی طرح سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا. کفر تو کامیاب ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پھر قرآن پڑھا کہ مرد تو رہے مرد، قرآن نے خود ان کی گواہی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے پھر اس کے بعد کیفیات کیا ہوئی کہ جب رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. قرآن نے اس کیفیات کو ذکر کیا کہ کبھی تم نے ان کو دیکھا کہ جب مصطفیٰ کریم قرآن پڑھتے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. مرد تو رہے مرد، خواتین تو رہی خواتین، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنتی اور پھر قرآن پڑھتی. انہی میں سے ایک خاتون تھی جناب فاطمہ بنت خطاب، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ. انہوں نے قرآن سنا تو دل میں اترا. بہنوئی جناب سعید بن زید وہ بھی ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا. عمر بن خطاب نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، تلوار لے کے سر لینے کے لیے باہر نکلے، آج چھوڑوں گا نہیں. جب راستے میں پہنچے تو کسی نے کہا کسی کی خبر بعد میں لو، پہلے اپنی تو لو. گھر پہنچے، کیا ہوا؟ کہا بہن اور بہنوئی ایمان لے آئے. گھر پہنچے تو آواز آ رہی تھی قرآن. ذرا سوچیں، کیا ہمارے بھی گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی تھی؟ یہ بزرگوں سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے، ان کے دلوں میں جو قرآن کی اور دین کی محبت ہے پوچھیں کیوں ہے. اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں جب ہم اٹھتے تھے پتہ نہیں اماں سوتی بھی تھی کہ نہیں، آنکھ کھلتی تھی تو ماں قرآن پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی. نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو گھروں سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی اللہ کے قرآن کی صبح کے وقت میں. آج وہ آوازیں کدھر گئی؟ کفر نے ان آوازوں کو گانوں میں بدل دیا. اس کی پلاننگ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. اور پھر عجیب بات ہے کہ آج ہمیں گانے کی وجہ سے نو پرابلم، نو ٹینشن. نہ اب ادھر گانا لگتا ہے سور، کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. ابھی آپ اوپر والا ساؤنڈ سپیکر چلا دیں تو ہر بندے نو ٹینشن. انٹرنل مینجمنٹ ہو یا ایکسٹرنل مینجمنٹ ہو، سارے پریشان. ہم بھی فتویٰ پوچھیں گے حضرت جی قرآن پڑھیا جائے تے آواز آ رہی ہوئے تے ادب ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیڑا گناہ گار ہوئے گا؟ تو بھئی جو گانا چل رہا ہے اس کے گناہ کا درد کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن درود پہ جھگڑے، جس پہ جھگڑنا تھا اس پہ نہ جھگڑے، جسے روکنا تھا اسے روک نہ سکے. کفر اس حد تک کامیاب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اس طرح دل میں اتارا کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں آئے، دیکھا قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، خبر مل گئی کہ عمر آ گئے، جلال کی کیفیات ہے، اور آ کے قرآن کو چھپا دیا، حفاظت کا درس دے دیا. جناب فاطمہ پر تشدد کیا، کیا ہے، کیا کرتی ہو، کس کا اسلام قبول کر لیا ہے؟ جناب فاطمہ بن اسد کہنے لگی اے ظلم کرنے والے، تمہیں معلوم ہے جس کا تو بیٹا ہے میں بھی اس کی بیٹی ہوں. یہ نشہ تم اب نہیں اتار سکتے. جب تھک ہار گئے تو کہا بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا؟ کہا پھر سنو. پھر قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی. جب قرآن پڑھا گیا جناب عمر کے دل پہ جتنا وہ زنگ تھا وہ سارا ہی اترتا گیا. اسلام قبول کیا اور کہا پہلے سر لینے آیا تھا، چلو اب سر دینے چلتے ہیں. نکل پڑے. اقبال بھی تڑپ اٹھا، کاش اللہ تعالیٰ اقبال کا درد ہمارے سینوں میں پھر بیدار کر دے. اقبال نے امت کی ماؤں کو خطاب کیا، اس نے کہا تو نبی دانی کے سوزے کی راتے تو دیگر کرد تقدیر عمر را. اری بی بی، اری خاتون، تجھے نہیں پتا رب تعالیٰ نے تجھے کتنی طاقت دی ہے، اللہ کا قرآن دیا ہے، تیری زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے. عمر جیسا سخت دل بھی آ جائے، پتھر دل بھی آ جائے، تو قرآن پڑھتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہیں، تو اس بات کی طرف بھی توجہ کریں
کہ آپ نے قرآن کے ساتھ پھر محبت کتنی کی، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی علم برداری جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت پہ پوری طرح اٹھائی. کبھی وقت ملا ہم اس پر تفصیلی انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی قدر مشترک ہے. وہ کہتے تھے اسلام کو ہم لفظوں میں واضحوں میں نہیں پھیلانا چاہتے، ہم تو اسلام کو اپنے کردار سے اس کے اندر اتنی ورتھ ہو کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہے اٹ از سمتھنگ ڈفرنٹ، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ لفظوں میں نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے سینوں اور کردار میں نظر آتی ہے.